بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر انسان کمپٹیشن کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ بھی کمپٹیشن میں اپنی تجارت کر رہا ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی وہ کمپٹیشن میں پڑھ رہا ہے کہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں ہر انسان دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل مقابلہ تو آخرت کا مقابلہ ہے۔ دنیا کا مقابلہ، دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مال میں مقابلہ کیا جائے یا علم میں مقابلہ کیا جائے، حسن میں مقابلہ کیا جائے، چیزوں میں، جائیداد میں، اولاد میں، ان چیزوں میں مقابلہ کیا جائے۔ تو سامعین محترم، دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس میں مقابلہ کیا جائے۔ البتہ آخرت کے جو راہی ہیں، آخرت کے جو مسافر ہیں، آخرت کے جو طلبگار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کریں، ایک دوسرے سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے زیادہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ مقابلہ تو آخرت کا مقابلہ ہے، دنیا کا مقابلہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین پارہ نمبر 30 جنت کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد بتایا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ کدھر گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، کہاں ہیں ایسے افراد جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے۔ تو دوستو، آج اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کامیابی کو اور دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے سیز و سامان کو، دنیا کی عیش و عشرت کو سامنے رکھتے ہوئے مقابلہ کرے گا تو یہ جیت کے بھی ہار جائے گا۔ دوستو، انسان کی سب سے بڑی ہار وہ اس کی موت ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کوئی کتنا ہی بڑا حسین ہو، کوئی کتنا ہی بڑا علم والا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا شہرت والا اور نام والا ہو، آخر اس نے ایک دن موت سے ہار جانا ہے۔ تو دنیا کا مقابلہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا دار الاسباب ہے، تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا یہ ہے کن چیزوں میں ہماری محنت کرنا اور کمپٹیشن کرنا اور مقابلہ کرنا وہ درست ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے مقابلے بازی میں ہم آ کے آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں یا شریعت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ خاص کر ہمارے بچوں سے متعلق ہے۔ آج تمام والدین ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ کلاس میں لائق ہو، میرا بچہ وہ کلاس کے ذہین بچوں میں ان کا شمار ہو، اور میرا بچہ وہ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ گولڈ میڈلسٹ لے۔ دوستو، جتنے بھی والدین ہیں، جب ان کو رزلٹ کے لیے اسکول میں بلایا جاتا ہے تو ہر ایک کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میرے بیٹے کا نام میرے سامنے پکارا جائے، کاش کہ میرے بچے کا نام میرے سامنے لیا جائے اور اس کو پوزیشن دی جائے۔ آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ قرآن پاک کا ایک نورانی اور بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ آج تمام والدین، تقریباً 97% والدین اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بہت غم زدہ ہیں اور بہت فکر مند ہیں۔ انہیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے ذہین ہوں،
خود سے پڑھائی کے اندر ان کا دل لگے اور وہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لیں، اچھے مارکس حاصل کریں، ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اچھے نمبر لیں گے تو اچھے ادارے میں جائیں گے، اچھے ادارے میں جائیں گے تو اچھی ڈگری ان کے پاس ہوگی، اچھا پڑھ کے نکلیں گے تو خوبصورت اور اچھی جاب ان کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رزق کی بہاریں کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو معاشی طور پہ کبھی بھی کمزور نہیں کریں گے۔ یہ خواہش تقریباً ہر والد اور والدہ کی ہوتی ہے۔ تو آج جو میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ ایسے بچوں سے متعلق ہیں جو کند ذہن بچے ہوں، جن کو سبق جلدی یاد نہ ہوتا ہو، یا یاد ہو جانے کے بعد بہت جلد ان کو سبق بھول جاتا ہو، یا ایسے بچے جن کا پڑھائی کے اندر دل نہ لگتا ہو، یا ایسے بچے جو پڑھائی کا نام سن کے بھاگتے ہوں، یا ایسے بچے جو پڑھائی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوں۔ آج کا وظیفہ ان تمام بچوں کے لیے ہے۔ تو آپ کرنا یہ ہے، آپ نے روزانہ 121 بار روزانہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ ناظرین، یہ آیت پارہ نمبر 5 میں ہے، سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 113 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو 121 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے کسی بھی چیز پہ دم کر کے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے کوئی میٹھی چیز ہو، چاہے کوئی کھانا ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس مہیا ہو، آپ نے اس پہ پڑھ کے پھونک مار کے اپنے بچے کو کھلا دینا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ وظیفہ کرنا کب تک ہے، تو ناظرین، اگر تو دن ہوں پیپروں کے، تو پیپروں کے دنوں میں روزانہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ چاہے بچوں کے پیپر ایک ہفتے میں ختم ہوں، چاہے بچوں کے پیپر 10 دن میں ختم ہوں، یا بچوں کے پیپر 15 دن میں ختم ہوں، جب بچوں کے پیپر ہو رہے ہوں تو روزانہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کے ان کو دم کر کے کوئی چیز کھلانی ہے۔ اور اگر پیپر نہ ہو تو پیپروں سے ہٹ کے آپ نے کم از کم 21 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 21 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، کوئی چیز اپنے بچوں کو کھلانی ہے، پھر الحمدللہ آپ کے بچے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا نام پورے عالم میں روشن کریں گے، اور آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے اور آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔